کلمہ شہادت جو پہلا کلمہ ہے جس کو بول کر کے ہم مسلمان بنتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معلوم ہے کیا؟ نہیں، کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہاں، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معنی تو صحیح ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوگا، سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، حالانکہ بہت سارے معبود ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، حالانکہ بہت سارے معبود ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا؟ تو کیسے آپ کا لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حالانکہ پوجا تو بہت سارے معبودوں کی ہوتی ہے؟ تو اصل کیا ہے اس میں؟ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حق پر معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں دو باتوں کی گواہی ہے۔ کتنی باتوں کی؟ پہلی بات، عبادت کس کی؟ کس کی؟ کیسے؟ عبادت کس کی اور عبادت کیسے؟ کیسے عبادت ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ میں دو باتیں ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، صحیح عبادت کے لائق نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلا حصہ یہ سوال جو تھا کہ عبادت کس کی کرو گے، کلمہ شہادت کا پہلا حصہ اس کا جواب ہمیں دے دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرا سوال تھا کہ عبادت کیسے کرو گے، کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ہمیں یہ جواب دے دیتا ہے کہ عبادت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ کلمہ شہادت کا معنی سمجھ میں آیا؟ جی۔ اب ہم چلتے ہیں توحید اور شرک۔ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ کو رب ہونے میں، عبادت میں اور ناموں اور گنوں میں ایک جاننا۔ اللہ کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اللہ کو رب ہونے میں، عبادت میں اور ناموں اور گنوں میں۔ ناموں اور گنوں میں ایک جاننا۔ سمجھ میں آیا؟ رب ہونے میں ایک ہوا، عبادت میں دو ہوا، ناموں اور گنوں میں ایک جاننا، یہ تین ہوا۔ اسی کو ہم نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانا، رب پر ایمان لانا، عبادت میں ایک جاننا، ناموں اور گنوں میں ایک جاننا۔ تو توحید کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک جاننا رب ہونے میں، اللہ کو ایک جاننا عبادت میں، اور اللہ کو ایک جاننا اس کے ناموں اور اس کے گنوں میں۔ اللہ کو ایک جاننا اس کے ناموں اور اس کے گنوں میں، یہ توحید ہے۔ اور توحید کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں؟ تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ربوبیت میں توحید، الوہیت میں توحید، اسماء و صفات میں توحید۔ یہ عربی میں ہے، لیکن اس کو آسان کر کے ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، اللہ کو عبادت میں ایک جاننا، اور اللہ کو اس کے ناموں اور اس کے گنوں میں ایک جاننا۔ تو توحید کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ تین۔ کون کون سی؟ رب ہونے میں ایک جاننا، عبادت میں ایک جاننا، اور اس کے ناموں اور اس کے گنوں میں
ایک جاننا. تو توحید یہ 3 قسمیں ہو گئی نا. اچھا، رب ہونے میں ایک جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دنیا کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دنیا کو روزی دے رہا ہے، یہ رب ہے. اچھا، عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت کے جو کام ہے جیسے نماز ہے، قربانی ہے، دعا ہے، سجدہ ہے، یہ سب کس کے لیے ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے ہوگا. عبادت میں ایک جان رہے ہیں. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو یہ اس کے اپوزٹ ہو جائے گا اور اسی کو ہم کہتے ہیں شرک. تو توحید شرک کے اپوزٹ ہے. تو گویا کہ ہم نے کہا کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو رب ہونے میں، عبادت میں اور ناموں اور اس کے گنوں میں ایک جاننا. تو شرک کیا ہو جائے گا؟ اس کے اپوزٹ. اگر ہم اللہ کو رب ہونے میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا، جی، یا اس کے ناموں اور اس کے گنوں میں کسی دوسرے کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے گا. تو توحید سمجھ میں آیا، شرک سمجھ میں آیا. شرک کی بھی 2 قسمیں ہیں. شرک کی اکبر اور اصغر. کتنی قسمیں ہوئیں؟ اصغر. اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ شرک اکبر بڑا اور اصغر چھوٹا. تو شرک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک بڑا شرک ہوتا ہے اور ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے. میری بات ہارڈ لگ رہی؟ نارمل ہے نا. شرک 2 طرح کا ہوتا ہے، بڑا شرک اور چھوٹا شرک. بڑا شرک کیا ہے؟ بڑا شرک وہ ہے جو ہم کو اسلام سے نکال دیتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک کام کریں تو. ہم اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں، اگرچہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں، اگرچہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن ان میں سے کوئی ایک کام کر لیں تو ہم مسلمان نہیں رہتے. دنیا والے مسلمان سمجھتے ہو تو سمجھیں، لیکن ہم مسلمان نہیں رہیں گے اگر وہ کام کر لیں تو. وہ بڑا شرک ہے، وہ شرک اکبر ہے. تو اسی لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. کیا ہے شرک اکبر؟ جیسے سجدہ، جیسے رکوع، جیسے جھکنا. جیسے کہ ایسے اگر ہم جھکتے بھی ہیں، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. رکوع کرنا شرک ہو جائے گا، سجدہ کرنا شرک ہو جائے گا، دعا کرنا شرک ہو جائے گا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو. کیونکہ دعا اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے. تو یہ جو ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں وہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے. ہاتھوں کا بوسہ کیسے؟ ایسا لیتے نا، آنکھوں پہ لگاتے ہیں. ماں کے ہاتھ کو چوم لیا، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ سمان اور رسپیکٹ کے طور پر ماں کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی ماں کے سامنے بھی جھکتا ہے تو یہ پوجا ہوگی، اور ماں کی بھی پوجا نہیں ہو سکتی. یعنی اگر میں رسپیکٹ میں بھی اپنی ماں کے سامنے سر ٹیکوں تو یہ حرام ہوگا اسلام میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو ایک عورت کو، ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اسلام میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. تو بڑا شرک کیا ہے یا شرک اکبر کیا ہے؟ کہ عبادت کا کوئی بھی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا. دعا ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ شرک اکبر. شرک اصغر کیا ہے؟ اصغر یعنی چھوٹا شرک. یہ جو شرک ہے اس کی وجہ سے ایک آدمی اسلام سے نہیں نکلتا، لیکن یہ بھی بڑا پاپ ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کی کچھ مثالیں ہم سمجھتے ہیں. جیسے دکھلاوا. ہم نماز میں جائیں، کوئی آدمی سامنے میں بیٹھا ہوا ہے تو نماز کو سنوار کر پڑھنے لگے اس لیے کہ کوئی آدمی ہم کو دیکھ رہا تھا. یا ہم کسی اپنے مینیجر کے سامنے میں ہیں تو نماز پڑھیں، مینیجر نہیں ہے تو نماز نہ پڑھیں. تو نماز اس لیے پڑھا کہ مینیجر خوش ہو جائے، حالانکہ نماز کس کے لیے پڑھا؟ ہم نے اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، پر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مینیجر کو خوش کریں. اس کو ہم کہتے ہیں ریا، اس کو ہم کہتے ہیں دکھلاوا. تو دکھلاوا شرک ہے لیکن چھوٹا شرک ہے. دکھلاوا شرک ہے لیکن چھوٹا شرک ہے. ویسے ہی
ایک آدمی ہاتھ میں دھاگے باندھتا ہے، چھلا پہنتا ہے، بہت سارے لوگ دھاگے باندھتے ہیں، چھلا پہنتے ہیں، پوچھیں کیوں باندھ رکھا ہے؟ تو ایسے ہی باندھ رکھا ہے۔ کچھ لوگ بولیں گے کہ کہیں دربار میں ملا ہے اس لیے ہم باندھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں چھلا پہن رکھا ہے، پوچھا کیوں پہن رکھے؟ اس نے کہا کہ ایک بیماری ہے واہنا، اس کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے۔ آپ نے کہا انزاہا، اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہوگی، اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے ما افلحت ابدا، کسی بھی صورت میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کتنی سخت بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہمارا فیتھ صرف اللہ پر ہو، کہ وہی بگڑی بنائے گا، وہی مصیبت دور کرے گا، کوئی مائی کلال نہیں ہے جو ہماری پریشانی کو دور کر سکے اللہ کے علاوہ۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ تو یہ بھی چھوٹا شرک ہے۔ کیوں چھوٹا شرک ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہی بیماری دور کرتا ہے۔ بیماری تو اللہ دور کرتا ہے، لیکن یہ سبب بنتا ہے، ہاں یہ سبب بنتا ہے، اس لیے چھوٹا شرک ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ بیماری یہی دور کرتا ہے تو یہ شرک کیا ہو جائے گا؟ بڑا شرک ہو جائے گا۔ ہاں لیکن اس کو صرف سبب بنایا نا کہ اس سبب سے ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ چھوٹا شرک ہے، اور چھوٹا شرک بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تیسری مثال دیجیے، جیسے اگر ہم کہتے ہیں اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا، کہتے ہیں نا آپ تو کہتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں ایسا کہنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو اور سے برابری لازم آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تم نے مجھے اللہ کا برابر کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو صرف اللہ چاہے۔ تو دیکھیں اسلام ہمیں یہاں ایسی شکشا دیتا ہے کہ ایک آدمی بولنے والا یہ ارادہ نہیں رکھ رہا ہے یا یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کے برابر سو کر رہا ہوں، پھر بھی ایسا نہیں بولنا ہے ہمیں، پھر بھی ایسا نہیں بولنا ہے۔ ہاں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ کیوں پھر کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ پھر کہنے سے دوری لازم آتی ہے۔ اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں نہیں کہہ سکتے۔